المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کا، آخرت کی نہیں کا۔ مال اور بیٹوں کو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس کو دنیا کی زینت کہا، دنیا کی سجاوٹ کہا، دنیا کی رنگینی کہا کہ دنیا میں تو تنہا کیسے رہے گا۔ تیری دنیا حسین بنانے کے لیے رب نے تجھے ماں بنا دیا، رب نے تجھے دادی بنا دیا، رب نے تجھے پھپھی بنا دیا، تاکہ تو ان اپنے رشتوں کی خوبصورتی کو محسوس کرے، خود کو تو اس دنیا میں، اس دنیا کی رنگینی میں رکھے، لیکن صرف رکھے تیرا دل تیرے رب سے جڑا رہے۔ یہی تیرے لیے امتحان ہے۔ اس رنگینی میں رہنا بھی ہے، ارد گرد رشتوں کا ہجوم بھی ہے، ارد گرد مال کی ہرا بھرا مال اپنی طرف کھینچتا بھی ہے، اور اسی میں اپنے رب سے تعلق جوڑنا بھی ہے۔ اسی کو امتحان کہتے ہیں بیویوں، اسی امتحان کے لیے ہم آئے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، کامیاب گیا۔ جب جائے گا تو بنگلے والا بھی وہی مٹی میں جائے گا، اور جھونپڑی والا بھی مٹی میں ہی جائے گا۔ وہاں سب کا ٹھکانہ ایک ہے۔ کوئی اپنے برانڈڈ سوٹ لے کے قبر میں نہیں جائے گا، کوئی کفن پہن کے جائے گا۔ کوئی اپنا بڑا بزنس لے کر قبر میں نہیں جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا۔ کوئی سارے زیورات پہن کر قبر میں نہیں جائے گی، ایک لونگ بھی اتار لی جائے گی۔ تو جانا تو تنہا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ دنیا کی زینت، دنیا کی نعمت، دنیا کے رشتے دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو پھر بزرگوں نے کیا کہا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ویک فریدہ مٹی کھلی، دیکھ فرید مٹی پیدا ہوئی، مٹی کھلی، یعنی مٹی پیدا ہوئی۔ جو دنیا میں انسان آتا ہے حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی۔ بنا ہے کس سے؟ پانی کے قطرے اور خون سے۔ یہ اصل ہے تیری کہ تو پانی کے قطرے اور خون سے بنا۔ ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہی مٹی سے عشق کر رہی ہے۔ کیسی مذاق کی بات ہے، مٹی مٹی سے محبت کر رہی ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، ماں باپ فریفتہ ہو گئے، لٹ گئے، اپنا آپ لٹا دیا، بچہ آ گیا۔ بچے نے بڑے ہو کے آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی نے مٹی سے عشق کیا، مٹی ہی مٹی پہ مر مٹی، اور مٹی ہی مٹی پہ مر مٹ کے بھاگ رہی ہے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ پوری زندگی سسرال والوں کے پیچھے بھاگو، شوہر کے پیچھے بھاگو، پھر اپنی اولاد کے پیچھے بھاگو۔ کوئی آ کے تاج نہیں پہناتا، سلام تم نے تو بہت کچھ ہمارے لیے کیا، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہنسے مٹی روے۔ مٹی ہنس رہی ہے، دیکھو تماشا، مٹی ہنس رہی ہے، مٹی رو رہی ہے، مٹی مٹی پہ ظلم کر رہی ہے، مٹی مٹی کو اٹھا کے کاندھوں پہ لے جا رہی ہے۔ مٹی شادی بیاہ کی غلط رسومات کر کے ایسے طوفان برپا کر رہی ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتا ہے شادی میں سب کچھ کرنا ہے، اور جس کے پاس ہے تو اس نے کہنا ہے میرا پاس جو کچھ ہے شادی میں ہی لٹا کے خوش ہونا ہے۔ وہ رسمیں
اس نکاح کی تقریب میں جس کو اسلام نے صرف اس حد تک رکھا تھا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں مسجد میں ہو وہ نکاح، جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے مجمع میں ہو، ایجاب و قبول ہو، اور اس ایجاب و قبول پر نکاح ہو جائے. اور سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک تابعی ہیں، محدث ہیں، وہ شان والے بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر خود اپنے داماد کے گھر چلے جائیں کہ بیٹا دن میں میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، میں نے نہ چاہا کہ میری بیٹی اب نکاح کے بعد آپ اکیلے رات گزارے. یہ رخصتی تھی. باپ خود لے جا کر وہاں چھوڑ آیا، خاموشی اور سادگی کے ساتھ. نہ جہیز، نہ بری، نہ زیورات، نہ بہت بڑے کھانے کے خرچے. اسلام نے یہ سکھایا تھا. مسلمان کیا کرنے چلا؟ دوسروں کی رسمیں دیکھی. ہندوؤں کی رسم پہ یہ کرو، وہ چادر کر لو بھائی، اب اس میں سے دولہا گزر رہا ہے، دلہن کو لے کر آؤ تو یہ کرو، تو یہ بھی شامل کرو، یہ بھی شامل کرو، برائڈل شاور بھی شامل کرو، اب بری بہت ہونی چاہیے، اب جہیز یہ ہونا چاہیے، اب فلاں یہ ہونا چاہیے. جو اپنے گھر نہیں ہے وہ بیٹی کو دو، اور اس کے بعد بھی بیٹی کو دو تاکہ بیٹی معاشرے پہ بوجھ بن جائے اور بیٹی کا پیدا ہونا لوگوں کو برا لگنے لگ جائے. بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہے نا. تو رحمت سے مراد رحمت، زحمت نہیں.